بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8ویں جماعت کے طلبہ طالبات کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں. عزیز طلبہ طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے نصاب میں موجود نظم نعت کے سوال جواب کریں گے. یہ سوال جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر موجود ہیں. تو آئیے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. آپ کی کتاب میں موجود نظم نعت کے سوال جواب میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. ان سوالات کے جوابات آپ کو میں کراؤں گی. درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا سوال ہے، شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر یعنی بے مثال کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے، شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر بے مثال اس لیے کہا ہے کہ ساری کائنات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کوئی اور ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا. دوسرا سوال ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے، یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی جبرائیل کے پر کس جلتے ہیں جبرائیل کے پر، یہ آپ کی نعت کا ایک مصرع ہے. اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے، یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے آگے جانے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے عرش معلیٰ تک خود پہنچے. نیکسٹ کوشچن ہے، غایت کہتے ہیں مقصود یا ہدف کو، غایتوں سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہوگا، غایتوں کا مطلب ہے مقاصد. نیکسٹ کوشچن ہے، دوسرے تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم لکھیں. اس سوال میں آپ کو 3 اشعار کا مفہوم لکھنا ہے. دوسرے تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم لکھیں. عزیز طلبہ و طالبات، مفہوم اپنی زبان میں مختصر تشریح کو کہتے ہیں، اور جب ہم مفہوم لکھتے ہیں تو اس میں حوالہ دینے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. شعر کے نیچے ڈائریکٹ مفہوم کی ہیڈنگ ڈال کر آپ اس شعر کا مفہوم لکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر یہ شعر آپ تشریح میں بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس مفہوم کو اس شعر کی تشریح کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. بس آپ کو کرنا کیا ہوگا، یہاں پر حوالہ دینا ہوگا. حوالہ آپ کو پتہ ہے حوالے میں کیا کرتے ہیں، حوالے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے اس کے شاعر کون سے ہیں. جیسے یہ نظم نعت ہے، اس کے شاعر کا نام آپ کو لکھنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ ہماری درسی کتاب میں موجود ہے. تو جناب اس کا مفہوم ہے، پہلا جو شعر دیا ہوا ہے، دوسرا تیسرا اور چوتھے شعر کا مفہوم لکھیں. اس میں ہم سب سے پہلے دوسرے شعر کا مفہوم لکھیں گے. دوسرا شعر ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو. اس کا مفہوم ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق عالم کا مقصد اور ان کے لیے ہی دنیا کی تخلیق ہوئی. اس سے پہلے دنیا ایک اندھیری رات تھی، صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی اور بس. شاعر کہتے ہیں کہ اس اندھیری رات کا پہلا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، جس نے دنیا کی تاریک رات کو روشن کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی تھا، جس نے دنیا کو روشن کیا اور پھر آپ کے نور سے تخلیق عالم کیا. اس لیے دنیا کی آبادی کی تاریک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے روشن ہوئی. اس کے بعد
جو شعر ہے وہ ہے سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کا مفہوم ہے الست کی رات کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کی رات تھی، جس سے دنیا کی پیدائش کا مقصد پورا ہوا۔ ظفر علی خان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا و عقبا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس طرح گویا تمام مقاصد و اغراض کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیدائش تھی۔ چنانچہ کے بعد آپ لکھیں گے، نیکسٹ پیج چینج کیا ہے میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور اس کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تخلیق تھی، اور اس تخلیق کا انتہائی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، اس لیے یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کا مفہوم اس طرح ہے، اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے واقع معراج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے عرش مولا تک پہنچے تو تمام حقیقتوں آپ کے سامنے عیاں کر دی گئیں۔ ان حقیقتوں کو سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی اور نبی نہیں جان سکا۔ اس کے بعد والا جو سوال ہے وہ ہے نعت میں استعمال ہونے والے ردیف بتائیے۔ ردیف کی تعریف میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس سوال میں آپ سے پوچھا ہے کہ اس نعت میں جو ردیف استعمال ہوئی ہے وہ بتائیں، تو اس کا جواب ہوگا نعت میں استعمال ہونے والا ردیف ہے تم ہی تو ہو۔ اس کے بعد آئیے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل شعر کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ شعر ہے دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس کی نثر اس طرح ہوگی، مولانا ظفر علی خان اس شعر میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، یہ اعزاز اور مرتبہ کسی اور نبی یا رسول کو حاصل نہیں ہوا، کوئی نبی یا رسول یہ مقام حاصل نہ کر سکا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی تنہا ذات ہے جسے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھے نظم نعت میں موجود سوال جواب جو میں نے آپ کو کرائے ہیں۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چیپٹر کا انڈیکس بنا کر آپ ان تمام سوال جواب کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اس طرح آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا ہے۔ میں سنجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔